رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک 3 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کے حوالے سے ترغیبی بات ذکر فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 27 جنگوں میں صحابہ کی قیادت فرمائی۔ ان کو غزوات کہتے ہیں۔ ان 27 غزوات میں سے پہلا بڑا غزوہ بدر ہے، جو کہ سن 2 ہجری میں رونما ہوا۔ آخری غزوہ یعنی 27 نمبر پر جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ تبوک، جو کہ سن 9 ہجری میں رونما ہوا۔ اس درمیان تقریباً 8 سال کا عرصہ ہے، جو پہلے اور آخری غزوے کے درمیان کا عرصہ ہے۔ ان تمام غزوات میں 1200 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے مجموعی طور پر، دونوں طرف سے، اسلام اور کفر دونوں طرف سے 1200 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے۔ 27 جنگیں، اور یہ 27 یہ نہیں، 56 سرایا بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ 27 اور 56 کل ملا کر کے یہ 84 جو ہے وہ اپنا غزوات بنتے ہیں، یہ سرایا جنگیں بنتی ہیں، اور ان کے اندر 1200 سے زائد لوگ نہیں مارے گئے۔ جبکہ جو لوگ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کی ایک معمولی سی جھڑپ، جنگ نہیں، معمولی سی جھڑپ کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور اگر جنگ پر وہ اتر آئیں تو ناگاساکی اور ہیروشیما، اس داستان کو کون بھول سکتا ہے جہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، اور مسلسل ان کی نسل متاثر چلی آ رہی ہے۔ پر ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا۔ دوسری بات، غزوہ تبوک کے متعلق کچھ مختصر سے حالات آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ سخت گرمی کے موسم میں رونما ہوا یہ غزوہ۔ محل وقوع تبوک کا وہ مدینہ منورہ سے بہت دور اور وطن شام کے بارڈر پر موجود، اور اس تبوک کے علاقے کو آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ایک طرف شام کا جو سرحد ہے تو دوسری طرف جزیرہ عرب۔ اہل شام عرب نہیں کہلاتے تھے تب کی بات ہے، یہاں پر حکومت عیسائیوں کی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی
کہ روما سلطنت جو کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر ایک زبردست قسم کا حملہ کرے گی۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، حنین کے لوگ جو کہ بہت جنگجو تھے وہ بھی زیر نگیں آ گئے، طائف کے لوگ بھی ان کا کلمہ پڑھنے لگے، اطراف و اکناف کے لوگ مسلمان ہونے جا رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کو اس وقت بہت غصہ آیا اور انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی ٹھانی اور ارادہ کیا کہ ہم راستہ روکیں گے۔ اب اس پلاننگ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ان کی تدبیر آئی تو آپ نے اعلان فرما دیا نفیر عام کا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑا بزرگ جوان مالدار غریب جنگجو غیر جنگجو ہر آدمی نکلے، جو نکل سکتا ہے، جس کے پاس چلنے کی ہمت اور طاقت موجود ہے، جو چل سکتا ہے جا سکتا ہے، وہ نکلے۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا اور صرف یہ اعلان نہیں کیا کہ بلکہ نکلنا ہے، بلکہ دوسری طرف یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اس غزوے میں جانے کے لیے ہمیں سرمایہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ اس اعلان کی وجہ یہ تھی، آپ جانتے ہیں کہ ایک تنخواہ دار آدمی جو ہوتا ہے اس کو ابتدائی دنوں میں، مہینے کے ابتدائی دنوں میں اس کی جو پروازیں ہوتی ہیں وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہوتی ہیں، بلڈنگیں بنا رہا ہوتا ہے، پراپرٹی خرید رہا ہوتا ہے، کاریں بنگلے وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے۔ جب تاریخ بنتی ہے نا 20 اور اس سے اوپر کے دن آتے ہیں تو آہستہ آہستہ جسم سے خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو آخری دن ہوتے ہیں ان میں حالات بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تاجر اپنا زراعت پیشہ لوگ ہیں، جو لوگ پھلوں پر انحصار کرتے ہیں، فصلوں پر انحصار کرتے ہیں، آپ میں سے بخوبی اکثر لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ان کا جب فصلیں پکتی ہیں تو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اور جب فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اکثر پنجاب میں جو میلے لگتے ہیں یہ فصلوں کی کٹائی کے بعد ہی لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سارے بزرگ اس دن ہی مرے تھے، سارے بزرگوں کا انتقال ہی دنوں میں ہوا تھا، خزاں کے دنوں میں کسی کا انتقال، میلے بڑے لگتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ چونکہ فصلیں مطلب کاٹنے کے دنوں میں مالدار ہوتے ہیں، اور جب فصلیں اختتام پذیر ہوتی ہیں اور اگلی فصل پکنے کو تیار ہوتی ہے، پک رہی ہوتی ہے، پک چکی ہوتی ہے، اس وقت تک پچھلا جو کچھ سرمایہ ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لوگ نڈھال ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، قرضے لے کر کے جو وہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایسے عالم میں لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، چونکہ مدینہ منورہ میں جو باغات تھے ان پر کھجوریں پک چکی تھیں اور اب نئی فصل بالکل تیار تھی، پرانا سرمایہ سب کے پاس ختم تھا۔ تو اس حالت میں ایک لمبا دور دراز کا سفر، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے جانا، اور وہ بھی ایک سپر پاور طاقت کے ساتھ لڑنا، ظاہر ہے اس کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، اور میلوں کا فاصلہ ہے جو کہ ایک مہینے کا کم و بیش سفر کیا ایک طرف کا، تو اتنا لمبا سفر، تو راستے میں خورد و نوش، وہاں پر کھانے پینے کا انتظام، یہ سارے معاملات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کے اعلان فرما دیا کہ بھائی جس کی توفیق ہے وہ لا کر کے مسجد نبوی میں ڈیر کرے۔ یہیں پر وہ واقعات آتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ دیا، حضرت عمر نے یہ دیا، ابو بکر نے فلاں صحابی نے فلاں صحابی، یہ وہ جو واقعات ہیں نا وہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے، پر ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نفیر عام کا حکم دیا، دوسرا یعنی سب کو نکلنے کا، دوسرا چندے کی اپیل کی اور پرزور اپیل کی۔ یہ دو تین ابتدائی باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب اگلی بات، غزوہ تبوک میں جانے یا نہ جانے کے حوالے سے لوگوں کی 4 قسمیں بن گئی۔ نمبر 1، وہ مخلص لوگ، وفادار لوگ جو پہلے دن سے مکہ مکرمہ سے اخلاص کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اعلان سنتے ہی مال بھی نچھاور کر دیا، کمر بھی چست کر لی، جانا ہے،
حالات جیسے بھی ہو جانا ہے، سپر پاور ہے نہیں ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے جانا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے لبیک۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جو تھے مخلص لیکن ابتدائی طور پر تھوڑا سا ڈواڈول تھے، متردد تھے، ان حالات میں کیسے جا سکتے ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہے یا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے اور قسم پرسی کا عالم ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، دور دراز کا سفر ہے، ہاں جی، یہ ساری چیزیں یہ ان کو سست کر رہی تھی۔ شاید ہو سکتا ہے عام غزوات کی طرح کچھ لوگ بھی چلے جائیں تو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت ان لوگوں کی تھی جو پکے ٹھکے منافق تھے، طے کر لیا تھا کہ نہیں جانا۔ نمبر 4، وہ لوگ جو تھے مخلص، جانا بھی چاہتے تھے لیکن اپنی سستی اور غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہتے 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 رہ گئے۔ اب 4 گروہ بن گئے۔ نمبر 1، با وفا مخلص، ہمیشہ کی طرح ساتھ چلنے والے۔ نمبر 2، مخلص با وفا لیکن یہاں تھوڑا سا تردد کا شکار ہو گئے۔ نمبر 3، پکے ٹھکے منافق جنہوں نے نہ جانے کی قسم کھا لی۔ نمبر 4، وہ لوگ کہ جو مخلص تھے، با وفا تھے لیکن جانے کے اعتبار سے شک میں نہیں تھے، بس غفلت کا شکار ہو گئے، اور یہ غفلت مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ اب یہ 4 گروہ سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیجیے یہ کلمہ گوؤں کے 4 گروہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ ہم نے جانا ہے تو اب نکلتے وقت تک پہلے 2 گروہ نکل گئے۔ کون؟ پکے مخلص، اول دن سے تیار، وہ بھی نکل گئے۔ وہ پکے مخلص جو متردد تھے ان کا بھی شک دور ہو گیا اور وہ بھی یکسو ہو کر کے ساتھ چلے گئے۔ نمبر 3، منافقین نے بہانہ بازی کی اور وہ جانے سے اعراض کر گئے اور پیچھے رہ گئے۔ کچھ چھپ گئے، اکثر چھپ گئے، اور کچھ نے ہلکی پھلکی اجازت بھی مانگ لی کہ اگر ہمیں آپ اجازت دے دو ہم پیچھے رہ رہے، ورنہ اکثریت چھپ گئی۔ چوتھا طبقہ وہ جو غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے ہیں۔ اس دوران جو دوسرا گروہ ہے، اب اس کو سمجھیے گا، چونکہ پورے غزوے کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ جو دوسرا گروہ ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ مخلص تھے، با وفا تھے لیکن تھوڑا شک کا ان کے اندر عنصر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو مد نظر رکھ کر کے آیت نمبر 38 میں تنبیہ بھی فرمائی، ترغیب بھی دی، اور اس تنبیہ اور ترغیب کے نتیجے میں بطور مثال ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، پھر وہ جو واقعہ ہے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم سستی اور کاہلی کے سبب زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ تمہارے اندر سستی اور غفلت کی وجہ سے، دیکھیں جب انسان میں سستی اور غفلت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پر ٹک جاتا ہے، ہلتا نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر اتنی سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی کہ اب تم اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ اس جملے کے اندر اگر آپ غور کریں تو تنبیہ بھی ہے، ترغیب بھی ہے، لیکن ترغیب سے زیادہ تنبیہ ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے، کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ کیا تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ کیونکہ جب انسان دنیا کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی غفلت اور کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمائیں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اب یہاں پر محض ترغیب نہیں، سیدھی وارننگ ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، جو اللہ کے پورے فرمان بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے. ترجمہ یہ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ نہیں بلکہ سیدھی سیدھی وارننگ کی دی ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور تمہاری جگہ پہ کسی دوسری مخلوق یا دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو لوگ اس کی راہ میں کام کریں گے، مدد کریں گے اور اس کے دین کی خدمت کو سر انجام دیں گے. لیکن تم سن لو، تم نہ نکل کر خدا کا نقصان نہیں کر سکتے. اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم نکلتے ہیں تو فتوحات ملتی ہیں، ہم نکلتے ہیں تو اسلام کو اشاعت ہوتی ہے، ہم نکلتے ہیں تو یاد رکھو تمہارے ساتھ اسلام کی اشاعت وابستہ نہیں. اسلام کی اشاعت کا انحصار تم پر نہیں، اسلام کی اشاعت کا انحصار اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر ہے. وہ چاہے تو تم سے کام لے لے، چاہے تو کسی اور سے کام لے. لیکن وہی ہلاکو ایک وقت آتا ہے کہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اور مسلمانوں کو تہ تہ کرتا ہے، اور اسلامی جو کتب ہیں ان کو شہید کر دیتا ہے، نظر آتش کرتا ہے، دریا برد کر دیتا ہے. لیکن پھر جب اللہ کام لیتے تو اسی کی اولاد سے اللہ کام لیتے ہیں، اور وہ وہی اٹھ کر کے اسلام کے جو ہے وہ بہت بڑے ایک مبلغ بن جاتے ہیں. دیکھیے یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا. لیکن اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا عبداللہ. یہ جو بیٹا ہے یہ پکا ٹھکا مومن ہے. یہ باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کام لینا چاہے تو ایسے لیتے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ دیکھو اسلام کی اشاعت کا انحصار تم پر نہیں، اللہ کی منشا پر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ چند لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، اللہ کے نبی کا دین پوری دنیا پر غالب ہو. اس بات پر بھی اللہ قادر ہے. لیکن یہ تو تم اپنی سعادت سمجھو نا کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے قبول کر لیا ہے. اور سچی بات یہی ہے. دیکھیں بادشاہ کی خدمت میں اگر کوئی آدمی معمور ہو جائے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب میں بڑی حیثیت کا مالک ہوں کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کی خوش بختی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ بادشاہ نے آپ کو اپنا مصاحب بنا لیا ہے، ورنہ ایسے بیسیوں لوگ نہیں لاکھوں لوگ ترستے ہیں مصاحبت کے لیے. تو بادشاہ کی مرضی ہے، ہاں جی اس کی منشا ہے، اس نے تمہیں رکھ لیا. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، تمہاری جگہ پہ کسی اور کو رکھ دے. تو خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے قبول کر لیا ہے. بس یہ جو ترغیبی باتیں نا، ان ترغیبی باتوں کے نتیجے میں وہ جو جن کے دل میں تھوڑا شک و تردد بھی تھا نا، نکلنے اور نہ نکلنے کے حوالے سے، حکم کے ماننے کے اعتبار سے نہیں تھا کیونکہ پہلے 26 غزوات لڑ چکے ہیں. یہاں نکلنے اور نہ نکلنے میں کہ ان دنوں میں نکلا جائے یا نہ نکلا جائے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ تردد بھی اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے اور ان تنبیہات سے، ترغیبات سے اور اس وارننگ سے دور کر دیا. آگے ایک واقعہ، صرح اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 40، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے سفر ہجرت کا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے یقیناً. یہاں پر اس آیت کریمہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ممتاز حیثیت رکھنے والی فضیلت پر مشتمل آیت کریمہ ہے.
وہ فضیلت جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، وہ فضیلت جو کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے بہت زیادہ جانی طور پر خطرہ تھا، اور اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں کسی کو ٹھہرانا اپنی جگہ پر، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کسی کے ساتھ سفر کے لیے نکلنا، دونوں باتیں ہی بڑی ہی اہم ترین تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے بستر کے لیے، اپنی نیابت کے لیے چنا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ انتہائی قابل صد تحسین اور قابل صد آفرین شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے چنا کہ آپ میرے بعد میرے گھر میں رہیں تاکہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر سکے۔ یہ آپ نے ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کی سونپی، اس میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن خطرے کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک جسمانی اور ذاتی خطرے کی بات ہے، وہ خطرہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو سفر میں زیادہ درپیش تھا، کیونکہ سفر طویل تھا، راستہ بظاہر معلوم نہیں تھا، مشکلات زیادہ تھیں، کٹھن راستہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے راستے کی دشواری اور سفر کی تھکاوٹ یا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے خوف زیادہ وہاں پر موجود تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو انتخاب فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے اس سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، تو آپ نے اپنے ساتھ لیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اس آیت کریمہ نے بتلا دیا، اس سفر کے عمل نے بتلا دیا پہلی بات کہ حضور کو اپنی اس جانثار پر بہت زیادہ توکل، بہت زیادہ یقین، بہت زیادہ اعتماد تھا، اور کہ ان کے ایمان کو ایمان کامل حضور سمجھتے تھے اور ان کے ایمان پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ نے بتلایا، لیکن یہ آیت کریمہ اشارتاً ایک اور بات سمجھاتی ہے۔ غور کیجیے گا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا کہا تو ایک گروہ پکے مخلص مومنین کا تھا جو نکلنے کے لیے 100% تیار ہو گئے پہلی آواز پر، دوسرے وہ جو پکے تھے، مومن تھے، مخلص تھے، لیکن نکلنے اور نہ نکلنے میں شک و تردد تھا اس لحاظ سے کہ ابھی فوراً نکلا جائے یا کچھ تاخیر سے نکلا جائے، سامان سمیٹ کر کے نکلا جائے، باغات کو سنبھال کر کے نکلا جائے یا پہلے نکلا جائے، اس بارے میں تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تردد کو دور کرنے کے لیے تنبیہ فرمائی، ترغیب دی۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اب کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ سب کو ڈانٹ میں لائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ سب کو ڈانٹ ملائی ہے، اور اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو سفر کی داستان ہے اس کو ذکر کر کے بطور مثال یہ بات بیان کی ہے کہ ابو بکر کا یہ عمل جو ابو بکر نے وہاں کیا، ساتھ کیا، اور ابو بکر کے یہ سفر میں ساتھ دینا، یہ قابل تحسین عمل ہے، قابل مدح عمل ہے اور قابل تقلید عمل ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، معیت اور رفاقت کو بطور تعریف کے یہاں پر بیان کیا ہے، اور باقی سب کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چند جملے جو کہے ہیں وہ جملے بڑے عجیب ہیں. اس کی لائن نمبر 2 میں فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. یہ ثانی اثنین کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اثنین دو تھے، ایک رسول اللہ، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق، تو دو میں سے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق تھے. گویا اس بات پر تمام اہل سنت کی کتب اور شیعہ کی معتبر کتابیں متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی سفر میں ساتھ تھے. ایک جملہ اور، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، جب دونوں غار میں تھے. تو اس بات نے بتلا دیا کہ غار میں حضور کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ثانی اثنین کہا ہے. اب ثانی اثنین کا تھوڑا سا جھلک دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پہلے آپ تھے، پہلے اعلان نبوت کرنے والے آپ تھے، اور پہلی تبلیغ کرنے والے بھی آپ تھے. اس لحاظ سے پہلے مبلغ حضور، اور حضور کے بعد اس دھرتی پر اس امت میں سب سے پہلے، حضور کے بعد سب سے پہلے جس انسان نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ سے حضرت طلحہ، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت بلال، حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت زبیر اور کئی حضرات یہ مسلمان ہوئے. وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ثانی اثنین، پہلے مبلغ حضور، اور حضور کے ثانی مبلغ کون؟ ابوبکر صدیق. خانہ خدا میں، بیت اللہ کے سائے میں اسلام کے لیے پہلی اذیت جنہیں دی جا رہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ، ان کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے آنے والے ابوبکر صدیق. تو پہلی اذیت پہنچی حضور کو، اور اس اذیت میں آپ کے ثانی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. شیب ابی طالب میں پہلے حضور، بعد میں ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام سفر ہجرت میں آپ پہلے، اور ثانی اثنین کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. روضہ رسول میں پہلے کون؟ رسول اللہ، اس کے بعد دوسرے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. قیامت کے دن ترمذی شریف کی روایت ہے، ھاکذا نبعث یوم القیامہ، پہلے حضور علیہ السلام، ثانی اثنین کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. گویا اس جملے نے بتلا دیا کہ حضور کے ہر عمل کے بعد، ہر عمل کے ساتھ جہاں امتی کو عمل کرنا چاہیے، جہاں حضور کی امتی کو حضور کی معیت میں، حضور کی رفاقت میں کام کرنا چاہیے، اللہ نے یہ تمغہ، یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا کہ حضور پہلے کام کر رہے ہیں، پھر ابوبکر کام کر رہے ہیں. جو کام حضور کر رہے ہیں وہی کام ابوبکر کر رہے ہیں. جیسا حضور کے ساتھ ہو رہا ہے ویسا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو رہا ہے. جو عمل حضور کا ہے وہ عمل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. زہر حضور کو دی گئی، حضور کے ساتھ ابوبکر صدیق کو بھی دی گئی. زہر ہی کے اس معاملے کے نتیجے میں حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اسی معاملے کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ دیکھیے جتنی عمر حضور علیہ السلام کی اتنی ہی عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. جو دن حضور علیہ السلام کی وصال کا، وہی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصال کا، سوموار کا دن کا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی اثنین بنایا ان کو حضور علیہ السلام کے ہر عمل کے اعتبار سے. ہر وہ عمل جس عمل کو امت کرے اور کرنا چاہیے، اس عمل میں حضور کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اذ ہما فی الغار، آپ غار میں، یعنی یہ دونوں غار میں تھے. چوتھا جملہ. پانچواں جملہ، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا حضور نے اپنے ساتھی سے، صاحبہ ہی. قرآن پاک نے یہ تمغہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، صحابیت کا. صحابیت حضور کی صحابیت سوائے ابوبکر صدیق کے قرآن پاک نے اور کسی کی نہیں بیان کی. اس لیے تمام امت کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ جس آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا
وہ آدمی پکا ٹھکا کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پاک کی آیت انکار کر دیا، قرآن پاک کے اس جملے کا انکار کر دیا. ہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے، جن صحابہ کی صحابیت دلیل قطعی سے ثابت ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے، ان صحابہ اکرام کی صحابیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے. جیسے باقی خلفائے ثلاثہ ہے اور اپنا اصحاب بدر ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے اصحاب عشرہ مبشرہ ہے، اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب احد ہے. ان تمام لوگوں کی، ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ جن کی صحابیت حدیث متواترہ سے تسلسل کے ساتھ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، ان صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا قطعی طور پہ کفر ہے. اب چھٹا جملہ، لا تحزن، کیا فرمایا؟ لا تحزن. دیکھیے غور کیجئے، ایک ہوتا ہے لفظ حزن، ایک ہوتا ہے لفظ خوف. خوف کہتے ہیں کوئی انہونی چیز، خطرناک چیز دیکھی تو کوئی آدمی کانپ اٹھا، اسے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا، اسے کہتے ہیں خوف. اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف. اور حزن کہتے ہیں غمگین ہونا. غم ہوتا ہے اپنے اوپر بھی یا اپنی کسی خاص اور معتمد چیز یا کسی خاص تمنا یا کسی خاص نعمت کے چھن جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل میں حزن کہتے ہیں. کسی خاص نعمت کے زائل ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے، اس خطرے کا نام کیا ہے؟ حزن. اب غور کیجیے گا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحزن. یہ کس کے لیے کہا؟ حضور نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ لا تحزن، لا تخف نہیں کہا. پتہ یہ چلا کہ ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، جان کا خطرہ، جان کا ڈر نہیں تھا. انہیں ڈر کس چیز کا تھا؟ انہیں خوف کس چیز کا تھا؟ اپنی عظیم تر نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ تھا. اور یہ خطرہ کب ہوا؟ اور کیجئے، یہ مشرکین مکہ ہیں، غار ثور کے دھانے پر آ کر کھڑے ہو گئے، یہ اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر آ کر کے جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہو گیا. اب یہ خطرہ کس چیز کا تھا؟ اپنی جان کا نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرہ تھا، سب سے بڑی نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ تھا. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اللہ نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے یہ جملہ کہلوایا، لا تحزن، لا تخف نہیں. ابو بکر اپنی جان کے لیے نہ ڈرو، یہ بات نہیں کہی، بلکہ یوں کہا لا تحزن، ابو بکر میرے بارے میں غمگین نہ ہو، میرے بارے میں غم نہ کیجئے. اس نعمت کے ظاہر ہونے کا خوف اور خطرہ دل سے نکال دیجئے، اللہ اس نعمت کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہ چھٹا جملہ ہے. ساتواں جملہ ان اللہ معنا، وہی جو بات کہی کہ میری ذات کا خوف نہ کیجئے، میری ذات پر غمگین نہ ہوئیے، اللہ میری بھی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے. ان اللہ معیہ و معاک نہیں کہا، کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. دو الگ الگ لفظ نہیں کہے، الگ الگ لفظ کہتے تو پھر معیت کا فرق ہوتا کہ شاید اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت اور ہے، اور ابوبکر صدیق کے ساتھ مدد و نصرت اور ہے. اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے جو جملہ کہلوایا وہ ایسا تھا کہ اس میں اللہ کی مدد و نصرت دونوں کو برابر شامل تھی. ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے دونوں کے ساتھ ہے. یا میں رک کر کے ایک بات اور عرض کروں گا، کچھ بد نصیب لوگ، ظاہر اور باطن کے کالے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منافق تھے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں عقل کے اندھوں کو یہ بات، اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. سورہ محمد میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، کس کے متعلق؟ منافقین کے متعلق. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، محبوب آپ ان منافقین کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتے ہیں. محبوب آپ ان منافقین کو، یعنی حضور تمام منافقین کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. قرآن پاک نے بتایا. اب قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور ہر منافق کو جانتے تھے،
سوال یہ ہے کہ اگر حضور سب منافقین کو جانتے تھے جیسا کہ قرآن نے عقیدہ دیا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر جیسا کہ یہ باطل اور بدقسمت لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق منافق تھے، تو حضور ان کی منافقت کو کیوں نہ پہچان سکے؟ اور حضور ان کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ اپنے جانی دشمن کو اپنے ساتھ کیوں لیا؟ ایک آدمی جو کہ منافق ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، اس سے تو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور منافق تو وہ ہے کہ جو کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب حضور ابو بکر کو ساتھ لے رہے ہیں، اور کی جگہ ابو بکر کو ساتھ لے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب اگر ان کی بات مانی جائے تو حضور نعوذ باللہ حضور پر شک پڑتا ہے کہ حضور منافق کو پہچانتے نہیں تھے، اور اگر حضور منافق کو پہچانتے نہیں تھے تو قرآن نے کیوں کہا کیا منافقین کو پہچانتے ہیں؟ یا تو قرآن جھوٹا ہو گیا، یا رسول اللہ نے جان بوجھ کر منافق کو ساتھ رکھا، اور دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ نہ قرآن جھوٹا ہے، نہ حضور جان بوجھ کے منافق کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا قرآن بھی سچا ہے، حضور نے بھی جو کام کیا وہ سچا کیا۔ اب جھوٹا کون ہے؟ وہ یہ ہے جو آج بد نصیب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ منافق تھے۔ یہ جھوٹ ہے، حضور بھی غلط کام نہیں کر رہے، قرآن بھی جھوٹ نہیں بول رہا، قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں، قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور پر غمگین ہے، قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت ان دونوں کے ساتھ ہے، قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے کہ یہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کے مصداق ہیں، قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اپنا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ۔ 24ویں پارے کی دوسری آیت، قرآن کہتا ہے کہ نبی سچائی لے کر آئے، ابو بکر نے ان کی صداقت کی، یعنی ابو بکر نے ان کی سچائی کی، آپ نے گواہی دی اور آپ نے ساتھ دیا، اور آپ نے اس پر جو ہے وہ اعتماد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو یہ بات قرآن پاک کہہ رہا ہے، ہم قرآن کی مانیں گے، کسی ایسے بے ایمان کی بات نہیں مان سکے جو حضرت ابو بکر صدیق کو منافق ہے۔ 7 باتیں ہو گئی، 8ویں بات فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ اللہ اکبر، قرآن تو عجیب بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سو اللہ نے ابو بکر پر سکینت نازل کی۔ غمگین ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ نے سکینت کس کو کہتے ہیں؟ سکینت کہتے ہیں اطمینان قلب کو، اطمینان۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے جب یہ جملہ کہلوایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو ابو بکر صدیق کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بات ختم۔ اب دشمن چاہے سامنے آ کر کے بیٹھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بالکل اس غار کے کنارے پر آ کر کے بیٹھا، اور آ کر کے اس نے دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر اگر ان کو ہم نظر آ رہے ہوتے تو یہ کبھی سامنے نہ بیٹھتا، اس کو ہم نظر آ رہے ہوتے تو کبھی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ قرآن کہتا ہے نمبر 9 پہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ اللہ نے ابو بکر یا اللہ نے حضور کی مدد فرمائی اس لشکر سے جس لشکر کو تم نہیں دیکھتے۔ اور وہ لشکر کیا ہے؟ وہ لشکر ہے کن کا؟ وہ لشکر کس کا ہے؟ فرشتوں کا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے سے ان کا ساتھ دیا۔ اور یہ فرشتہ کیسا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے دھانے پر فرشتے کو کھڑا کر دیا، اور فرشتے نے اپنے پر کھول دیے۔ اب انہوں نے غار کے اندر اگر دیکھنا بھی چاہا ہوتا تو ان کو نظر کچھ بھی نہ آتا۔ ایک دوسرا، اللہ نے ایسے لشکر سے مدد کی کہ جو لشکر ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیسے کہ اللہ نے مکڑی کا جالا وہاں پر بنوا دیا، اور وہ مکڑی کا جالا اتنا پرانا لگ رہا تھا کہ دیکھنے والے نے دیکھ کر کے محسوس کیا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سال پرانا جالا ہے۔ تازہ انڈے کبوتر کے وہاں پر گھونسلے کے اندر موجود تھے، اور گھونسلہ بالکل غار کے دھانے پر تھا۔
اب دیکھنے والے نے یہ یقین کر لیا اگر اس غار میں کوئی گیا ہوتا، کیونکہ کل کی تو بات ہے، اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ گھونسلہ نہ بنا ہوتا، کیونکہ چڑیا اتنی جلدی گھونسلہ بناتی نہیں، وہ تو تنکا کر کے جمع کرتی ہے اور کئی دن لگتے ہیں اس کو گھونسلہ تیار کرتے ہوئے، پھر گھونسلہ بنتا ہے، وہ اپنی اماجگاہ تیار کرتی ہے، اماجگاہ یعنی رہائش اختیار کرتی ہے، رہائش اختیار کرنے کے کچھ دنوں کے بعد آ کر کے وہ انڈے دیتی ہے۔ یہ تو انڈے بھی موجود ہیں، گھونسلہ بھی تیار ہے، اب یہ ظاہر کل کی بات تو ہو نہیں سکتی، راتوں رات تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ اندر غار میں کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسے لشکروں کے ذریعے سے مدد کی کہ جو لشکر نظر نہیں آ رہے تھے، بجنود لم تروها۔ 10ویں اور آخری بات، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ بڑی بات فرمایا کہ اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دکھایا اور اللہ نے اپنی بات کو بلند کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کافروں نے جو تدبیر کی اللہ نے اس کو پست کر دیا، اللہ نے جو تدبیر فرمائی اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ کافروں کی تدبیر کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ہاتھ میں مٹی لیجئے، پھینک دیجئے ریت، اور اس ریت کو کافروں کی آنکھوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تدبیر انہوں نے بھی کی، تدبیر میں بھی کر رہا ہوں، میری تدبیر ان کی تدبیر پر غالب رہے گی اور غالب ہوتی ہے، غالب رہے گی، غالب ہوئی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے مٹی اٹھائی، ریت اٹھائی اور یوں کر کے پھینکی، سارے کافروں کی رات کی تاریکی میں ان کی آنکھوں میں چلی گئی، وہاں کے ملتے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نکلے، حضرت بکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں سے سواریاں لی، یہاں سے نکل کر کے پورا ایک پلان کر دیا، کھانا تیار ہوا، کھانا باندھا، کھانا باندھ کر کے چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے اتنا لمبا وقت لیکن کوئی آپ کا بال بانکا نہیں کر سکا۔ یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور یہ ہے ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور یہ ہے وہ بات وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند رہا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام